بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور وقال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الناظر والمنظور إليه صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، پردے کے پیچھے موجود میری عزیز دینی بہنوں، اوپر والے کا کرم ہے، رب کائنات کا فضل ہے کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ خصوصی توفیق ہے اور یہی نعمت عظمیٰ ہے۔ ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی اللہ کے احکامات پر گزر رہی ہے، اور جن چیزوں سے رب کائنات نے منع فرمایا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان باتوں سے ایک مسلمان اپنے آپ کو بچا کر کے زندگی گزار رہا ہے تو ایسے فتنوں کے دنیا میں بھی اس کے دل میں اللہ چین اور سکون عطا فرمائیں گے۔ چاہے چاروں طرف آگ کیوں نہ لگی ہو اور چاروں طرف بے چینی کی دنیا کیوں نہ ہو، لیکن اپنے دل کو چین اور سکون سے بھرنے کا راز یہ دنیا کے اسباب نہیں ہے، یہ بہت دل کی گہرائیوں میں بٹھانے کی بات ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ہمیں الا سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، الا وہ دنیا کے لوگوں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اسباب کے ذریعے سے میں دلوں کو چین سے بھر دوں گا، یہ تمہاری بھول ہے۔ گاڑیوں میں چین نہیں، اسباب میں چین نہیں، بنگلوں میں چین نہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میں نے دلوں کا چین میری یاد میں رکھا ہے۔ ایک آدمی جتنا اللہ کو یاد کرتا ہے اور جتنا مخالف ماحول میں اللہ کو یاد کرے گا، اتنا زیادہ بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ ایک آدمی ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں حالات مخالف ہے، مطلب نیکی کرنے کا ماحول نہیں ہے، لیکن اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے ڈر سے کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کی نیکی کا ثواب بڑھ جائے گا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، ایک آدمی پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، پہاڑ کے کسی غار میں ہے یا پہاڑ کی کسی کوہ میں ہے، وہاں بکریاں چرا رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہ ابا دیکھ رہے ہیں، نہ دادا دیکھ رہے ہیں، نہ استاذ دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ آدمی وہاں جنگل کے پہاڑوں کے پاس اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے مصلی بچھا کر نماز پڑھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 50 نمازوں کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے اخلاص میں کوئی تردد نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں مسجد میں بلاتا ہے، لیکن جیسے ہم اپنے گھر کو جب تک رنگ روگن سے مزین نہیں کرتے، کپڑے پریسوں کے ذریعے سے اپنے کپڑوں کو شاندار نہیں بناتے، وہاں تک ہمیں یہ ہوتا ہے کہ گھر ذرا اچھا رنگ روگن والا ہو، کپڑے ذرا پریس والے ہو، دنیا کی چیزیں اچھی ہو، کسی قسم کا غبار نہ ہو، بڑی مزین اور خوبصورت لگ رہی ہو۔ مرد مومن کے لیے زینت کی چیز یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو اعمال قرآنی اور سنت نبوی کے ذریعے سے اپنے آپ کو مزین کرے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالیں گے اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا تعویذ ہے مسائل کو حل کرنے کا۔ مسائل کو حل کرنے کا بڑا تعویذ یہ ہے کہ آدمی تقوی پر آ جائے، گناہوں سے بچانے پر آ جائے، جوان ہو بوڑھے ہو۔ اور آج گناہوں کے تعلق سے مجھے ایک گناہ کے تعلق سے خصوصاً تذکرہ کرنا ہے، اور وہ نظر بد کا گناہ ہے جس نے آج معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کیا جوان کیا بوڑھے، کیا پڑھے لکھے کیا ان پڑھ، فرمایا عمومی طور پر زہریلا ماحول ایسا ہے اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک زلیخا کا معاملہ تھا، یا ہزاروں زلیخائیں ہیں، فرمایا موبائل میں بھی وہ تصویریں ہیں، چاہے سامنے پوسٹروں پر بھی وہ تصویریں ہیں، فرمایا نظر بد کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ آج اس نظر بد کے تعلق سے مجھے آپ کے سامنے کچھ عرض کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ میری زندگی میں بھی یہ صفات پیدا فرمائے گناہوں سے بچانے کی۔ فرمایا یہ بہت بڑی صفت ہے، ہمارے پاس تسبیحات ہے، اللہ کے راستے میں جانے کا نظام ہے، کبھی نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی ہم نیک کام بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا آپ نے، اے ابو ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، ابو ہریرہ اپنے آپ کو حرام گناہوں سے بچا لو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آدمی کے پاس نوافل زیادہ نہیں ہے، آدمی کے پاس قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں ہے، لیکن آدمی اپنی زندگی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور خصوصاً وہ گناہ جو بد نظری کا گناہ ہے، وہ تو ایسا خطرناک گناہ ہے۔ حافظ ابن قیم علیہ الرحمہ فرمایا کرتے تھے بڑے بڑے حوادث کی ابتدا نظر بد سے ہوتی ہے، بڑے بڑے حوادث کی ابتدا نظر بد سے ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بچائے، اور اللہ پاک غیر محسوس طریقے سے ہمیں عافیت کے ساتھ گناہوں سے بچائے۔ عافیت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عافیت کے ساتھ نیکی پر چلا اور عافیت کے ساتھ گناہوں سے بچا۔ اللہ جب کسی کو بچانے کا ارادہ فرماتے ہیں، اسباب غیر محسوس طریقے سے ایسے مہیا فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی نگاہ خود بخود نیچے ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا معاملہ تو کن فیکون ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ آج اسی گناہ نے اپنے گھر کو بھی گندا کر دیا۔ ہاں، بھابھی پر دیور کی نگاہ غلط پڑ رہی ہے، فرمایا اب بلکہ یہاں تک معاملہ ہو گیا معاشرے میں اپنے محرم رشتہ دار ہیں ان پر غلط نگاہ ہو رہی ہے۔ ایسے ایسے حادثات کانوں کے پردوں پر آ رہے ہیں کہ مرد مسلم کیا کسی انسان سے تصور نہیں ہو سکتا، بلکہ جانور سے بھی تصور نہیں ہو سکتا۔ وہ حرکت آج سامنے واٹس ایپ پر آ رہی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو اللہ اپنے رحمت کے دامن میں لے کر ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے فرمایا تھا، فرمایا کہ ان کو قرآن پاک ان کو اچھے انداز میں ان پڑھنے کا ایک آواز اللہ نے ان کو دی ہے۔ وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ناک کو گو اور گوبر سے بھر دیا جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ میرے ناک میں کسی غیر محرم کی بو آئے۔ اللہ اکبر! فرمایا کتنی بڑی بات ہے، کتنا ڈرا کرتے تھے، اور آج غفلت کے نتیجے میں ایک جوان باقاعدہ کسی عورت سے تعلق میں لگا ہے، ہماری کوئی بہن کسی مرد سے تعلق میں لگی ہوئی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ رب کائنات جس کے قبضے میں پوری کائنات کی ڈوری ہے، جب وہ چاہتا ہے تو گرم ماحول کو ٹھنڈا ماحول کر دیتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو ٹھنڈے ماحول کو گرمی سے بدل دیتا ہے، جب چاہے تو آسمان سے بارش کا انتظام کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل جیسے بھی آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اتنا بڑا رب جس کی قدرت کا نظارہ پوری دنیا ہے، جہاں جاؤ اللہ کی قدرت کا نظارہ ہے، وہ اللہ نظر بد کرنے کے نتیجے میں جب ناراض ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، غیر محسوس طریقے سے پکڑ کی شکلیں سامنے لاتا ہے، لیکن دل چونکہ ہمارے اندھے ہو گئے ہیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ہمارے دل اندھے ہو گئے ہیں،
اور ہم عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، جس کے نتیجے میں ہم ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتے جا رہے ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنے اس گناہ عظیم سے توبہ کرے۔ شیخ واسطی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، کہ جب اللہ کسی کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اس کو نظر بد کے گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کو اس گناہ کی لت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، نبی جی ایمان والوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ میرے بھائیوں، باپ کا حکم ہم نہیں ٹالتے، دادا کا حکم نہیں ٹالتے، نانا کی نصیحت کو لے لیتے ہیں، ماں کی نصیحت کو لے لیتے ہیں۔ جس اللہ نے ہزاروں احسانوں میں بسایا ہو، گھر میں جائے تو خوبصورت اولاد اسی نے دی ہے، یا آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت اسی نے دی ہے، زبان میں بولنے کی طاقت اسی اللہ نے دی ہے، دل دماغ میں سوچنے کی طاقت اس اللہ نے دی ہے۔ وہ اللہ نبی کے واسطے سے ہمیں کہہ رہا ہے۔ حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے، بات چیزیں باپ ڈائریک اپنے بچے کو کہتا ہے، لیکن بات چیزیں باپ ڈائریک بچے کو نہیں کہتا، بچے کے دوست کو کہتا ہے کہ ذرا میرے بچے کو کہہ دو کہ بیٹا یہ کام مناسب نہیں ہے، میں ڈائریکٹ تجھے نہیں کہہ رہا ہوں۔ رب کائنات نظر بد سے بچنے کی بات نبی کے واسطے سے ہمیں کہہ رہے ہیں۔ فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے۔ نگاہ نیچی ہے تو انشاءاللہ آگے زنا تک پہنچنے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ ساری رسی کاٹ دی گئی، وہی سے ہی ساری بنیاد کاٹ دی گئی، ورنہ اس کے آگے اگر تم چلتے رہے تو اس کا انجام اللہ کی سزا کے سوا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا مختلف شکلوں میں اللہ کی پکڑ آتی ہے، مال میں بے برکتی ہوتی ہے، اولاد کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر دلوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور کبھی تو اتنی بے چینی ہوتی ہے جیسے بہت سارے واقعات آج کے نہر میں ڈوب گئے، ایک لڑکا ایک لڑکی دونوں کئی درخت پر لٹک گئے۔ یہ سب کس کی ابتدا نظر بد سے ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زبردست بات فرمائی جو ہم سب کو ڈرنے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جو نظر بد کرتا ہے اور جس پر نظر بد کی جاتی ہے، چاہے جس پر نظر بد کی جاتی ہے وہ خوبصورت لڑکا ہو چاہے وہ خوبصورت لڑکی ہو، جیسے لڑکیوں سے پردے ہیں ہمارے اکابرین نے، اور بلکہ کتابوں میں ہے کہ خوبصورت لڑکوں سے بھی آدمی کو چاہیے کہ احتیاط کریں، نظر بد نہ ہو۔ فرمایا اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے دلوں میں گندے خیال ہو۔ شیخ موصلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 30 ابدالوں سے ملا، سب نے مجھے کہا بے داڑھی لڑکوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرو، جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں آئی اور جن کے چہرے ملی ہے، خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں تمہارے دل میں گندے خیال پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں تم اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاؤ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام فرما رہے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت۔ بعض مرتبہ ایک انسان اپنے آپ کو مزین کر کے مارکیٹ میں لے جاتا ہے، جوان ہے کہ لڑکیوں کی نگاہ ہم پر پڑے، ایک لڑکی ہے اپنے آپ کو مزین کرتی ہے، لڑکوں کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے، ہم جا رہے ہیں، ہم خطرے کی گھنٹی میں ہیں، ہماری گاڑی خطرے میں ہے، ہم جہاں سفر کر رہے ہیں وہ خطرے میں ہے، اور اللہ تو قادر مطلق ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم نے اللہ کی قدرت کو مانا ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، اور ہم اللہ کے خوف سے رونے والی قوم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے خوف سے رو رہا ہو، قبر کے عذاب سے رو رہا ہو۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو مزین کر کے مارکیٹ میں اس لیے لے جا رہا ہے، یا کوئی عورت اس لیے لے جا رہی ہے کیا ہمارے اوپر کسی کی نگاہ پڑے تو دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں ہمارے مسلک کے، ان کے پاس امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے آئے، بہت خوبصورت تھے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ آتے تھے ان کے دل بھی عجیب ہوتے تھے، ان کی ماؤں کی تربیت کا انداز بھی الگ ہوتا تھا۔
امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ نے فرمایا بیٹا ابھی تمہاری داڑھی نہیں آئی، تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ جب تک داڑھی نہیں آئی اور سائے میں نظر آیا کہ اب داڑھی ہل رہی ہے پیچھے بچے کی، تب کہا بیٹا آگے آ کر کے بیٹھو۔ ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کہیں کتاب لکھ رہے تھے اور اچانک کسی کو کہا کہ ایک بچے کو بھیجو۔ حضرت تھانوی اکیلے ہیں اور اس چھوٹے بچے کو بھیجا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خاصا تعلق دیا تھا، بہت اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، فوراً حضرت ناراض ہو کر کے آئے اور کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں اکیلا ہوں؟ جانتے تھے حضرت تھانوی، جانتے تھے کہ اگر میں کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا اپنے آپ کو مطمئن نہ کریں۔ وہ واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہیں، ایک صاحب نے دیکھا کہ حضرت عمر باہر بیٹھے ہیں، واپسی میں جب آئے تو دیکھا کہ حضرت عمر باہر بیٹھے ہیں۔ پوچھا عمر یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ اندر میں حفصہ اکیلی ہے، مناسب نہیں ہے کہ بیٹی اکیلی ہو اور میں گھر میں رہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا عمر جہاں جاتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس گلی سے عمر گزرتے ہیں اس گلی میں شیطان نہیں گزرتا۔ اتنا بڑا عمر لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کتنا احتیاط میں رکھے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں جس کو دعا لگتی ہے اور کسی کی دعا ملتی ہے آدمی بچنے کا انتظام بھی فرماتے ہیں۔ حضرت محمد ابن مسلمہ ایک صحابی ہے جنہوں نے کعب ابن اشرف کو قتل کیا تھا۔ کعب ابن اشرف یہودیوں کا سردار، حضور کی شان میں گستاخی کرنے والا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعب نے پریشان کر دیا ہے۔ محمد ابن مسلمہ نے کام نمٹایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا فرمائی، لا تضرک الفتنہ، تم کو فتنہ نقصان نہیں دے گا۔ دعاؤں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، ماں کی دعا ہے، باپ کی دعا ہے، اساتذہ کی دعا ہے، غریبوں کی دعا ہے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ چنانچہ جس وقت حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی ہے، لوگ حضرت محمد ابن مسلمہ کی ملاقات کے لیے گئے، پتہ چلا وہ تو جنگل میں ہے، ایک خیمہ گاٹ لیا تھا اور وہاں جا کر کے حفاظت کے ساتھ رہے ہوئے ہیں۔ فرمایا محمد آپ یہاں، فرمایا بستی میں رہتا کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا، یا تو حضرت علی کی تائید کر دیتا تو حضرت معاویہ والے ناراض ہوتے، حضرت معاویہ کی تائید کر دیتا کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جاتا، تو میں آج جنگل میں ہوں تاکہ زبان چلانی نہ پڑے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا دی ہے اللہ پاک آگے آگے ان کے لیے اسباب مہیا کرتا جا رہا ہے۔ کہ بد نظری کے بارے میں شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، اپنے مجربات میں لکھا ہے مجھے ان کے کپڑے اور ان کے بدن سے گھو کی بدبو آتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں کتنے احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم کہہ رہے قرآن ہے ہمارے پاس لیکن قرآن کا مزہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دل گندگیوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں تصویریں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ حکم جیسے مردوں کو ہے یہی حکم عورتوں کو بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہہ دو ایمان والی عورتوں کو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ ان کے لیے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے پاکیزگی کی چیز ہے، اسی کے نتیجے میں دلوں میں چین ہوگا، اور اگر اس پر کنٹرول نہ کیا تو آگے ایک دلدل ہے، میرا دلدل میں پھنسا، میں دل میں سوچتا ہی رہ گیا، یعنی گاڑی پھنستی ہی جائے گی، ایک چیز سے نکلے دوسری چیز، دوسری چیز سے نکلے تیسری چیز۔ بہتر چیز یہ ہے کہ گناہوں کی رسی کو کاٹ دیا جائے اور نظر بد سے آدمی اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کرے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے تلبیس ابلیس میں۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں نظر بد ہو گئی تو کیا ہو گیا، حقیقت یہ ہے کہ وہی ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ آج یہ بیماری اور اس کے نتیجے میں گناہ کا کام دنیا میں بہت عام ہو رہا ہے، اسی کے نتیجے میں بے چینی ہے۔ آدمی اپنے دل پر لے، چھوٹا سا انعام لینے کے لیے چھوٹی قربانی ہے، بڑا انعام لینے کے لیے
بڑی قربانی ہے۔ حدیث میں آتا ہے من ترکہا مخافتی، جس نے نظر بد کو میری خوف سے چھوڑ دیا، میں اس کو ایسی حلاوت عطا فرماؤں گا، ایمان کی حلاوت کہ وہ دل کی گہرائیوں میں محسوس کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے خوف سے چھوڑا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام پھنسے، کنویں میں آپ کو ڈالا گیا، لیکن تقویٰ نہیں چھوڑا، ہر موقع پر تقویٰ، تو اللہ پاک نے کنویں کی اندھیری کوٹھری سے نکال کر تخت شاہی تک پہنچایا۔ اور ایک وقت آیا کہ جو بھائی کنویں میں ڈالنے والے تھے وہی محبت کے ساتھ معافی مانگنے آئے، اور سارا گھرانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا۔ یہ خواب پہلے ہی دیکھ لیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے حالات سے نکلنے کا حل وہی تقویٰ تھا۔ جیل کی کوٹھری میں ہے، پہلے شروع میں شاہی گھر میں ان کا قیام ہے، اور ایک عورت ان کے پیچھے لگی ہے، لیکن حضرت یوسف اللہ یرانی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دوڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب دروازے کھلتے گئے، اور اللہ پاک نے یہ ادا پسند کی، اور اس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تخت شاہی تک پہنچایا۔ آج اس فتنے کے دور میں لوگ مسائل کا حل کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہیں۔ مسائل کا حل جن شکلوں سے گناہ ہو رہے ہیں، ان گناہوں کی شکلوں کو آدمی اپنے اوپر بند کر لے تو انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں اللہ ساری خوشحالی کے راستے بھی کھولے گا، ساری تنگی کو اللہ تعالیٰ گویا کہ اچھے حالات میں بدلے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے بند دروازوں کو کھولے گا، اور تنگیوں کو آسانی سے بدلے گا، اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا، وہی یوسف مشکی مدرسے کا ایک طالب علم، غریب تھا، اپنے گزارے کے لیے کپڑا بیچا کرتا تھا۔ اب وہ محلے میں آئے جائے ایک عورت کی نظر پڑی۔ میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا کہ جب کوئی ناراض ہوتا ہے اور کسی کی بد دعا لگتی ہے تو بھی اندر میں شہوت کا بھوت اندر میں جوش مارتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن سے نکلنے والا وہ نطفہ اور وہ پانی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے اس کی برائی سے بھی پناہ مانگی ہے۔ وَمِن شَرِّ مَنِيِّ، میں اپنے اس ناپاک پانی کے برائی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میری زندگی میں شہوت میں اعتدال نہ رہے، بس جہاں چاہے نگاہیں دیکھنے ہی کو تڑپ رہی ہے، ہم دیکھتے ہی رہے۔ اس کے لیے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا پوری دنیا کے خوبصورت چہرے دکھا دیا جائے اور پھر کہے پیٹ بھرا تو کہیں گے ابھی پیٹ نہیں بھرا، اور دکھائیے، دوبارہ اس کا دور کیا جائے، فرمایا یہ دل بھرنے والا نہیں ہے، بجائے آدمی اپنے آپ پر روک لگا لے۔ میرا اللہ نے منع کیا ہے، جس پر نگاہ ڈال رہا ہوں یہ میری بہن ہے، فرمایا میرے اللہ کی بندی ہے اور میرے محبوب کی امتیاں ہے، میں غلط نگاہ ڈالوں گا، کل میرا محبوب میرا گریبان پکڑے گا کہ تم نے ہماری ایک امتی بہن پر غلط نگاہ ڈالی تھی، اور کسی عورت سے سوال ہوگا کہ تم نے ہمارے ایک امتی پر تم نے غلط نگاہ ڈالی تھی اور اس کو اپنے پھانسے میں لیا تھا۔ اللہ کے رسول کو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہ سمجھ کر جیسے ہماری بہن ہو، ہماری ماں ہو، ہماری بچی ہو، کبھی ہمارے دل کی گہرائیوں میں کبھی گندا تصور نہیں آتا۔ یہ میری ماں ہے جس نے مجھے جنا ہے، یہ میری بہن ہے، ہم دونوں ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، فرمایا یہ میری بچی ہے اور یہ میری بہو ہے۔ ہمارے دل کے گہرائیوں میں کبھی گندے خیال نہیں آتے۔ دنیا میں پھرنے والی عورتیں یہ ہماری بہنیں ہیں، اگر وہ پردہ نہیں کرتے تو ہمیں احتیاط کرنا ہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اگر مرد بے احتیاطی میں رہے تو عورتیں اپنے آپ کو احتیاط میں رکھیں۔ انشاءاللہ ایسے احتیاط کے نتیجے میں اللہ ہمارے گھروں میں ایسی اولاد دیں گے جو پارسا ہوگی، اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، فرمایا غلط نگاہ ڈالنے والی نہیں ہوگی۔ ایک مرتبہ ایک جگہ پر بنی اسرائیل میں قحط پڑا ہوا تھا، لوگ بارش کے لیے بے چین تھے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے اور وہاں دعاؤں پر دعائیں ہو رہی ہے،
لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں ایک جوان وہاں سے گزرا اور وہ سواری پر سے نیچے اترا، اٹھنی پر سے نیچے اترا۔ اٹھنی میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس کی ماں تھی، وہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس جوان نے اتر کر کہا، لوگوں کیوں پریشان ہو؟ فرمایا ذرا بارش نہیں ہو رہی ہے، اتنا بڑا مجمع دعا کر رہا ہے لیکن بارش کا انتظام نہیں ہو رہا۔ اس جوان نے کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس اٹھنی کے پاس آیا اور ہودج میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس نے اپنے ہونٹ ہلائے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ بات کی۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش کا انتظام ہو گیا اور آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ لوگوں نے اس جوان کو اپنے سینے سے لگایا، بیٹے جوان بتا تو صحیح تو نے کیا کیا جس کے نتیجے میں بارش کا انتظام ہوا؟ اس جوان نے کہا میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس ہودج میں میری ماں بیٹھی ہے، اور میری ماں عمر لائق ہونے سے لے کر اب تک انہوں نے کبھی بد نظری نہیں کی ہے، بہت پارسا اور بہت نیک ہے، بہت پاک دامن ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے کہا میرے ربا، میرے والدہ ماجدہ کی پاک دامنی کا واسطہ، اگر تجھے ان کی پاک دامنی پسند ہو تو آسمان سے بارش کا انتظام فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ آسمان سے بارش کا نظام شروع ہو گیا۔ اپنے گھروں میں برکت لانے کے لیے کہ اپنی اولاد کو بھی اس صفت پر لائے، اس کے لیے ہمیں خود بچنا ہوگا۔ فرمایا وہ یوسف نامی وہ بچہ بہت خوبصورت تھا، کپڑا کی پھیری کیا کرتا تھا۔ ایک عورت کی نگاہ پڑی، احتیاط اسی میں ہے ہم گھروں میں رہیں۔ ہم ہماری بہنوں کو بھی کہتے ہیں بازار میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں جانے سے ہمارے دل گندے ہوتے ہو ہمیں چاہیے کہ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچائے۔ جہاں جانے، اسی لیے آپ نے فرمایا سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ مسجد میں آؤ گے اللہ کے خوف کو پیدا کرنے والی چیزیں سامنے آئے گی، اور بازار جاؤ گے تو گندا کرنے والی چیزیں سامنے آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام نافع کے ساتھ ہے، فرمایا وہاں بازار کے اندر میں اچانک کوئی آواز آئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے گائن کی آواز کو کان میں نہ جائے تو اپنے کان میں انگلیاں ٹھوس دی۔ تھوڑے آگے گئے، نافع کو کہا نافع اب کوئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ گانے کی آواز نہیں آ رہی۔ تب عبداللہ ابن عمر نے اپنے کانوں میں سے انگلیوں کو نکالا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، ایک مرتبہ جا رہے تھے اور گائن کی آواز آئی تو میرے محبوب نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھی۔ فرمایا میں نے اسی پر عمل کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا مسجد نبوی میں عورتیں آتی ہیں، عورتوں کے لیے دروازہ خاص کیا جائے، مرد وہاں سے نہ جائے، وہاں سے عورتیں ہی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ موت تک میرے والد ماجد اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے، موت تک اس دروازے سے داخل نہیں ہوئے جہاں سے عورتیں آیا کرتی تھی۔ ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نکل رہے ہیں، راستے میں عورتیں ہیں تو آپ نے فرمایا کنارے پر ہو جاؤ تاکہ مرد لوگ نکلے، تاکہ مردوں کا گویا کہ بد نظری نہ ہو اور عورتیں احتیاط کے ساتھ راستے سے گزرتی ہوئی جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے ایک موقع پر مستورات بھی آئی ہوئی تھی، آپ کچھ بات کر رہے ہیں، آپ نے مردوں کو کہا ٹھہر جاؤ، عورتیں نکل جائے۔ عورتیں نکلتی تھی، اس کے بعد آپ نکلتے تھے اور آپ کے بعد پھر صحابہ نکلتے تھے تاکہ کہیں عورتوں کے ساتھ بد نظری نہ ہو جائے اور نگاہ ناپاک نہ ہو۔ وہ یوسف نام کا بچہ جو بڑا خوبصورت تھا، ایک عورت کی نظر پڑ گئی اس لڑکے پر تو یوسف کو اپنے نوکرانی کے واسطے سے اندر میں بلایا۔ بچہ یہ سمجھا کہ شاید کپڑے خریدنے ہیں اس لیے بلایا ہے۔ جب وہ گٹھری لے کر اندر گیا تو اس عورت نے کہا مجھے کپڑے خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، میں وہ چاہتی ہوں جو ایک عورت کسی مرد سے تنہائی میں چاہا کرتی ہے۔ فرمایا جب یہ جملہ کہا بچے کے بدن میں آگ لگ گئی۔ اللہ کے نیک بندوں کے بدن کٹ جائے انہیں گوارا ہے، لیکن کوئی گناہ ہو یہ ان کو گوارا نہیں ہوتا۔ اسی لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جب جیل میں تھے کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا الحمدللہ مصیبت میں تو گرفتار ہوں لیکن کسی معصیت میں گرفتار نہیں ہوں۔ الحمدللہ بمصیبت گرفتار ہم، میں مصیبت میں تو گرفتار ہوں لیکن کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں اللہ والے اپنے آپ کو کتنا ڈراتے تھے،
یوسف نامی اس طالب علم کے بدن پر آگ لگ گئی. اس نے کہا اچھا اللہ نے سجایا. اللہ سجاتے ہیں. فرمایا مجھے استنجے کا تقاضا ہے، میں اپنی ضرورت پوری کر کے آؤں. جاؤ ضرورت پوری کرو. وہ اوپر گیا چھت پر، اور جانے کے بعد جو بدن سے ناپاکی نکلی اپنے بدن پر وہ گو اور گوبر کو لگا دیا. بدن سے بدبو آ رہی ہے. نیچے آیا، عورت نے اپنے نوکرانی کو کہا اسے باہر نکالو، یہ تو کوئی پاگل لگتا ہے. یہ بچہ باہر آیا. اللہ تیرا کرم، تو نے مجھے بچا دیا. مدرسے میں جانے سے پہلے اسے نہر آتی تھی، لاؤ غسل کر لوں تاکہ میرے بدن سے بدبو نہ آئے. چنانچہ اس نے غسل کر لیا. اب غسل کر کے جب مدرسے میں جا کر بیٹھا ہے تو وہاں حضرت الاستاذ کو اس کے بدن سے بہترین خوشبو آ رہی ہے. بلایا، بیٹا بتا تو صحیح یہ خوشبو تو کہاں سے لایا؟ بچے کے آنکھوں میں آنسو آئے، روتے روتے کہا حضرت میرے بدن سے بدبو آنی چاہیے لیکن خوشبو آ رہی ہے، یہ میرے رب کریم کا کرم ہے. آج میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا. استاذ نے بھی کہا کہ بچہ بڑا نرالا ہے. رات کو سوئے، حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مصر کے یوسف نامی بچے نے کہا کہ حضرت اللہ نے آپ کو عجیب بچایا تھا، زلیخا آپ کے پیچھے لگی تھی اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں تو نبی تھا، تو ایک نبی کا امتی ہے اور امتی ہو کر کے تو نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. تیرا واقعہ تو مجھ سے بھی زیادہ عجیب ہے. بیٹا تیری زبان تو نکال. زبان کو نکالا. حضرت یوسف نے اپنی زبان اس بچے کی زبان سے لگائی. یہ بچہ رات کو سویا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا. صبح اٹھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے دیا. حضرت یوسف کو جو چیز اللہ نے دی تھی وہ تعبیر اللہ پاک نے یوسف نامی بچے کو دیا، اور وہ علاقے میں مشہور ہو گیا یوسف مشکی، یعنی اس کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی ہے. میرے بھائیوں، ہم دنیا میں بہت ہاتھ پاؤں مارتے ہیں کہ گھروں میں پیسے آئے، گھروں میں برکت ہو. برکت کا بڑا معاملہ یہ ہے آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے. اور سب سے بڑا گناہ آج کی دنیا میں بد نظری کا گناہ ہے. اللہ پاک معاف فرمائے. کہنا پڑتا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ خسر کی نگاہ اپنے بہوؤں پر غلط پڑ رہی ہے. حرمت مساہرت کا معاملہ ہے. ظاہری بات ہے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. چاہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میاں بیوی ہے، ان کے درمیان میں حرمت معبدہ ہو گئی، ہمیشہ کے لیے بیوی حرام. اب یہ گھر میں ہے، ملاقات کر رہے ہیں، لیکن ان بدکاری کا وجود ہو رہا ہے. اس کے ذریعے سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکاری والی اولاد ہے. اور ہمیں کیا پتا، حضرت شیخ نے لکھا ہے اس کے نتیجے میں خطرہ ہے موت کے موقع پر ایمان ان کے پاس سے چلا جائے. ایسی غلطیوں کے نتیجے میں موت کے موقع پر ایمان سلب ہو جاتا ہے. اور ایک بہت بڑا بد نظری کی سزا لکھی ہے، بہت بڑی بد نظری کی سزا لکھی ہے کہ موت کے موقع پر ایمان چلا جاتا ہے. مصر کی جامع مسجد میں ایک مؤذن صاحب 17 سال سے اذان دے رہے تھے. اللہ ہم سب کو اس گناہ اور اس لعنت والے کام سے ہم سب کو بچائے. کہ آدمی عزم مصمم کرے، نہ دیکھیں گے ہرگز نہ دیکھیں گے جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بھابھی کا دیور سے پردہ نہیں ہے تو گناہ عام ہونے سے گناہ کا گناہ ہونا ختم نہیں ہو جاتا. بعض ایسے معاشرے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں مرڈر کر دیتے ہیں، تو کیا مرڈر کرنے سے گناہ یہ عام ہو گیا تو جائز ہو گیا؟ ایسے بھی لوگ ہیں کہ عمر لائق ہونے سے کبھی کسی غیر محرم پر غلط نگاہ نہیں پڑی. ہندوستان کے بادشاہوں میں سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک بادشاہ گزرے ہیں. ان کے شیخ تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اکبر. کاکی وہ روٹی والے، ماں نے تربیت کی تھی، سب سلسلہ ماؤں سے چلتا ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے موت کے موقع پر نصیحت کی، میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے جس کی زندگی میں 3 صفت ہو. کسی غیر محرم پر کبھی غلط نگاہ نہ پڑی ہو،
نمبر 2 عصر کی سنتیں کبھی ان کی فوت نہ ہوئی ہو۔ نمبر 3 رات کی تہجد بالغ ہونے سے لے کر آخر تک ان کی تہجد کبھی فوت نہ ہوئی ہو۔ بڑی کڑوی شرطیں تھیں۔ عصر کی سنتوں کا اہتمام کاروبار کی مشغولی کا وقت ہوتا ہے عام طور پر، اس لیے آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو 2 ٹھنڈی نمازوں کا اہتمام کرے گا جنت میں جائے گا، ایک فجر اور ایک عصر۔ کیوں؟ یہ 2 ٹھنڈی نمازیں پکڑ لی مجاہدے والی ہے تو دوسری تو آسانی سے آدمی پکڑ لے گا۔ من صلی البردین دخل الجنہ۔ چنانچہ جنازہ رکھا گیا۔ سلطان شمس الدین یہاں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کسی خادم نے اعلان کیا کہ حضرت نے دنیا سے جاتے جاتے یہ شرطیں لگائی ہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اتنے میں سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ آئے، رونے لگے اور اپنے شیخ کا کفن ہٹایا اور روتے روتے کہا حضرت یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کا راز تھا، لیکن اب تم نے کہا ہے کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے تو میں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے حاضر ہوں۔ پھر جنازے کی نماز پڑھائی، وقت کا بادشاہ ہے لیکن اس کے باوجود یہ 3 کڑی شرطیں ان کی زندگی میں موجود ہے اور یہ آ کر کے جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ آدمی جب کوئی چیز دل پر لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرماتے ہیں، اور ہم نے کہا یہ سب سے بڑا مجاہدہ ہے۔ جب بڑا مجاہدہ ہے تو اس کے بعد کا انعام بھی بڑا ہے۔ ایک آدمی کو بہت بڑی پوسٹ پر جانا ہے تو رات کو 2 بجے تک اسٹڈی کرتا ہے، کہیں نہیں جاتا، کھیلنے بھی نہیں جاتا کہ مجھے کوئی پوسٹ حاصل کرنی ہے۔ اللہ محبت کی نگاہ ہمارے دل پر ڈال دے، اللہ پیار کی نظر ہمارے گھر پر ڈال دے، اس سے بڑا کیا انعام ہو سکتا ہے؟ لہذا آدمی اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے صلاۃ الحاجہ پڑھے۔ کیا کرے بچنے کے لیے؟ ایک حل، ایک تو یہ ہے کہ آدمی یہ تصور کرے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، علم یعلم بان اللہ یرا، یہ دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2 اللہ کی پکڑ کی شکلیں سامنے ہو۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، اگر وہ ناراض ہو گیا تو مجھے ابھی پکڑے گا، اس کی پکڑ تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ایک مرتبہ مروان کے دربار میں ایک عورت نے یہ شکایت کی کہ حضرت سعید نے میری زمین پر ناحق قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ تو مروان نے محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلایا، چونکہ ان 10 صحاباؤں میں سے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی۔ جب حضرت سعید آئے، وہ عورت بھی تھی، حضرت سعید نے کہا یہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نے ان کی زمین پر ناحق قبضہ کیا ہے۔ حضرت سعید نے کہا میں قبضہ کروں جبکہ میں نے ان کانوں سے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے من اخذ شبرا من الارض، جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ناحق قبضے کر دی 7 زمینوں کا طوق اسے پہنایا جائے گا۔ ایسی وعید بتائی ہو میرے محبوب نے اور میں قبضہ کروں؟ یہ کہہ کر کے حضرت سعید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مروان سمجھ گیا عورت نے غلط الزام لگایا ہے، فرمایا عزت کے ساتھ ان کو گھر لے جاؤ۔ لیکن حضرت سعید کا دل دکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا میرے ربا اس عورت نے مجھے ذلیل کیا ہے بڑھاپے کی عمر میں، اللہم بصرہا، اس کی آنکھوں کو لے لے، وقتل فی ارضہا، اور اس کی زمین میں اس کو ختم فرما دے۔ یہ جملہ آسمان پر گیا، تھوڑی دیر ہوئی عورت کی آنکھیں چلی گئی اور اپنے ہی کھیت میں سے گزر رہی تھی کہ کھڈے میں گری، گردن ٹوٹ گئی، وہی اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے بھائیوں، فرمایا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم بد نظری کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آگے نکاح میں رکاوٹ آئے، نکاح کے بعد اولاد میں رکاوٹ آئے، اس لیے کہ ہمیں تو ہر سیکنڈ اللہ کی ضرورت ہے۔ اب وہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے، درو دیوار میں سے وحشت ٹپکتی ہے، ہمیں کہیں چین نہیں لگتا۔ جیسے وہ شاعر نے کہا ہے نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستا بدلا، ایک نگاہ کن فکاں کیا بدلی
کل جہاں بدلا، نگاہ اقربا بدلی، مزاج دوستا بدلا، ایک نگاہ کن فقا کیا بدلی، کل جہاں بدلا۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے در و دیوار سے وحشت ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان بد نظری کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اور یہاں آگے بڑھتا ہے کہ کبھی برائی کے کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور وہ نشہ شراب کے نشے سے زیادہ خطرناک ہے۔ جتنے پیسے لائے وہاں دیوالیہ کر دو، جتنے پیسے لائے، فرمایا اب گھر میں بھی بیوی خوبصورت ہے لیکن دل نہیں لگ رہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک عورت جب اپنے گھر سے بے پردہ نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، اس کا ایک مطلب یہ ہے شیطان یہ کہتا ہے کہ مجھے آدم کی وجہ سے ذلیل ہونا پڑا اور مجھے جنت سے نکلنا پڑا، تم آدم کی بچیوں میں سے ہو، میں تم کو ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ چنانچہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں ہوتی ہے، وہ عورت ذلیل ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں گھرانہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ فرمایا آہستہ آہستہ انسان گناہ کرتے کرتے بڑے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایک واقعہ علامہ جوزی نے تلبیس ابلیس میں لکھا ہے۔ برسیسا نام کا ایک راہب تھا، بہت پادری آدمی، نیک آدمی، کوئی گناہ نہ کرے، کوئی پاپ نہ کرے۔ اس زمانے میں عیسائیت کا گویا کہ مذہب چل رہا تھا دنیا میں، بہت نیک آدمی تھا۔ وہاں ایک بادشاہ بھی تھا، اس کی خوبصورت لڑکی بھی تھی اور اس کے جوان لڑکے بھی تھے۔ بادشاہ کو کسی جگہ پر جانا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، سوچا ایک لڑکی ہے اس کو کہاں چھوڑ کر کے جائے، تو کسی نے کہا وہ برسیسا جو راہب ہے اس کے پاس چھوڑ دیا جائے تو وہ آپ کے بچی کی حفاظت کرے گا، بہت نیک آدمی ہے۔ فرمایا چنانچہ برسیسا کو جب کہا مجھے کیا لینا دینا، میں تو عبادت میں مشغول رہتا ہوں، مجھے تمہاری بچی اور تمہارے بہنوں سے کچھ لینا دینا نہیں۔ فرمایا کہ ایسا کرے کہ ہم سامنے صرف ایک کمرہ بناتے ہیں، وہ بچی وہاں رہے گی تاکہ تمہارا کمرہ یہاں ہو، تو کم از کم اس کے پاس آ کر کے کوئی اس کی عزت پر حملہ نہ کرے، تمہارا ڈر رہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بنا لو کمرہ۔ کمرہ وہاں بنایا، وہاں اس بچی کو چھوڑ دیا۔ چند دنوں کے بعد شیطان اس برسیسا راہب کے پاس آتا ہے اور دل میں یہ ڈالتا ہے کہ ذرا بیچاری اجنبی عورت ہے، اس کے ابا اس کے بہن بھی اس کے بھائی وغیرہ کہیں گئے ہوئے ہیں، کم از کم اس کو کھانے کا جا کر کے تو پوچھو، اور وہاں پردے کی آڑ میں پوچھو، بغیر پردے کی نہیں پوچھنا۔ چنانچہ وہ جا کر کے پردے کی آڑ میں پوچھا، کھانے کا انتظام کیا گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کھانا صرف باہر رکھ دوں گا، تم ذرا دروازہ کھول کر کے بعد میں لے لینا تاکہ میری غلط نگاہ تمہارے چہرے پر نہ پڑے۔ عورت بچی نے کہا ٹھیک ہے۔ چند دنوں کے بعد شیطان آیا اور اس نے کہا تمہیں ذرا غیرت رکھنی چاہیے، ایک بچی بیچاری ہے، کم از کم وہ دور رہے تو دور رہتے ہوئے وہ ڈرتی ہوگی، رات میں کوئی آ جائے اس کو اپنے کمرے کے پاس ٹھکانہ دینا چاہیے اور کمرے کے کونے میں ٹھکانہ دینا چاہیے، تمہیں نہیں دیکھنا، بالکل تم بچے رہو، تم تو ویسے بھی اچھے ہو۔ چنانچہ کمرے کے ایک کونے میں آہستہ آہستہ قریب میں لایا گیا۔ جب لایا گیا آہستہ آہستہ پھر کہا کم از کم پردے کی آڑ میں اس کے سماچار تو پوچھو کہ کیا طبیعت ہے، کیا حالات ہے۔ یوں پوچھتے پوچھتے ایک وقت وہ آیا کہ گناہ کے کام میں وہ راہب مبتلا ہو گیا، حمل ٹھہر گیا، وہ عورت پیگنیٹ ہو گئی، بادشاہ کے آنے کا وقت بھی ہو گیا، کئی لمبے سفر پر گیا تھا۔ اب وہ ڈر رہا ہے کہ اگر بادشاہ کو پتا چلا تو میری خیر نہیں ہے، تو اس نے اس عورت کو بھی مار دیا اور اس بچے کو بھی مار دیا اور وہی دفن کر دیا۔ بادشاہ جب آیا تو کہاں گئی میری بچی، اور بادشاہ کے بچوں نے بھی پوچھا ہماری بہن کہاں گئی۔ فرمایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، بیمار ہوئی تھی اور اس کو یہاں دفن کر دیا گیا۔ بادشاہ سمجھا کہ ایسا ہی ہوگا، من ایسا سنسار، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 2-3 دن گزرے کہ شیطان ان کے بھائیوں کے خواب میں آیا اور کہا تمہیں کچھ پتا ہے وہ جو تمہاری بہن تھی کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہ وہ تو مر گئی، مری نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کالا منہ کیا تھا اور کالے منہ کے نتیجے میں وہ پیگنیٹ ہو گئی تھی، بچہ بھی پیدا ہوا اور اس کے بعد اس نے آپ کے ڈر سے اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ بھائی تو یہ سمجھا کہ یہ تو شیطانی خیالات ہے، ایسے ہی ڈراؤنی چیزیں ہیں۔ دوسرے بھائی کو بھی خواب میں آیا، تیسرے بھائی کو بھی خواب میں آیا، تینوں بھائی جمع ہوئے۔ فرمایا کہ ہم نے تو یہ خواب دیکھے ہیں، تحقیق کرنی چاہیے۔ قبر کو کھودا گیا تو واقعی اس میں سے ٹکڑے نکلے،
فرمایا کہ ہمارے بہن کو تو مار دیا گیا ہے، بچے کو بھی ساتھ میں مار دیا گیا ہے۔ اب بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ انہوں نے ہماری بچی کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے، ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا انتظام ہوتا ہے۔ وہ مرجھا گیا، اب دنیا سے میں جانے والا ہوں۔ اتنے میں خیر خواہ کی شکل میں شیطان آیا اور کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہ بس میری پھانسی کا حکم ہے، میں تم کو ایک تدبیر بتاؤں، اتنا کام کر دو، اس کے نتیجے میں تمہاری حفاظت ہو سکتی ہے۔ فرمایا کیا؟ کہ میرے سامنے ایک مرتبہ سجدہ کر دو، میرا بادشاہ سے قریبی تعلق ہے، میں بادشاہ کو کہوں گا، بادشاہ مان جائے گا۔ اس نے اس کے سامنے سجدہ کیا اور اس کے بعد وہ شیطان وہاں سے ہٹ گیا۔ فرمایا اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا۔ ایمان بھی گیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور ایسی حالت میں یہ آدمی دنیا سے روانہ ہوا۔ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ کہ بہت نیکی کی حالت میں تھا، واقعی نیک تھا، لیکن صرف ایک عورت کو آہستہ آہستہ شیطان نے اس کے فندے میں مبتلا کر دیا۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، آج کے زمانے میں یہ گناہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ کیا مشغول رکھے؟ المشغول لا یشغل۔ فجر کے بعد معمولات پڑھے، مغرب کے بعد معمولات پڑھے، ہو سکے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ ورنہ وہ واقعہ مصر کی جامع مسجد میں ایک مؤذن صاحب 17 سال تک اذان دی، اذان دینے کے لیے گئے ہیں، اور یہاں اچانک خوبصورت لڑکی پر پڑوس میں نظر پڑی، اور وہ نیچے آئے۔ نماز کے بعد یا اذان کے بعد فوراً اس لڑکی کے باپ سے کہا کہ ذرا میں تمہاری بچی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، منظور ہے لیکن تمہیں عیسائی مذہب قبول کر دینا پڑے گا۔ شہوت کا بھوت جب سوار ہو جاتا ہے، لڑکی کو باپ نظر نہیں آتا، لڑکی کو ماں نظر نہیں آتی، دل پر تالے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی اپنے دعاؤں میں کہا کرتے تھے اللہم افتح اقفال قلوبنا بذکرک، اے اللہ تیرے ذکر کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے بند تالوں کو تو کھول دے۔ حضور دعاؤں میں کہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج یہ گناہ جو عام ہو گیا ہے، ہمیں اور کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، ہمیں دل کی گہرائیوں میں خود ہمت پیدا کرنی پڑے گی۔ ورنہ بچہ کیا کر رہا ہے باپ کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ وہ دجالی آمد کا دور ہے جس زمانے میں اپنے آپ کو فتنے سے بچانا مشکل ہے۔ اسی لیے کہا گیا جنید بغدادی ایک کمرے میں ہو اور رابعہ بصریہ ایک کمرے میں ہو تو ان کو مطمئن نہیں رہنا چاہیے کہ تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے، تیسرا شیطان ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو جوان لوگ ہیں ان کو خطرہ ہے کہ میں اس موبائل کے ذریعے سے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ فرمایا ابھی بیچ میں ایک بچی کے تعلق سے جو واٹس شاپ پر مضمون آیا تھا کہ ایک بچی 3 سال تک گھروں سے باہر نہیں نکلی ہے، اور وہ محلے میں قرآن پڑھانے والی تھی، جو قرآن نہیں جانتے تھے ان کو قرآن سکھاتی تھی، لیکن پھر بھی نہ معلوم اس کی زندگی سے ایمان نکل گیا۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا باپ چارجنگ کرنے کے لیے موبائل کو رکھتا تھا، اور یہ بچی پوری رات اس موبائل کے ساتھ کھلواڑ کرتی تھی، اور اسی کے نتیجے میں یہ واقعہ بنا۔ میرے بھائیوں، آج تو دنیا کی قومیں سمجھدار ہو رہی ہے، اور ہم جس زمانے میں ہیں اللہ تعالیٰ اسلام کی رونق کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں، اور لوگ اسلام کی اسٹڈی اور مطالعہ کر رہے ہیں۔ اسلام میں باریک باریک چیزوں کا کتنا پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ ایک عورت نے کہا میں نے اسلام اس لیے قبول کیا، میرے اطراف میں رہنے والی بچیاں پردے والی تھی، میں نے جب بھی دیکھا وہ گھر سے نکلتی ہے پردے کے ساتھ نکلتی ہے، مجھے یہ ادا بہت پسند آئی۔ جو نعمت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، ایک نعمت کروڑوں روپے پر بھاری ہے۔ اپنے آپ کو نظر بد سے بچانے کے لیے ایک تو آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، دوسرا اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تیسرا نگاہ بد کا انجام یہ ہے کہ موت کے موقع پر ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے، موت کے موقع پر ایمان سلب ہو جانے کا خطرہ ہے۔ وہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون صرف ایک مرتبہ ان کا نوکر اور خادم بغیر اجازت کے اندر میں آ گیا، نظر پڑ گئی ان کے بالوں پر۔ ہارون رشید جب گھر میں آئے تو کہا میرے بال کاٹ دیے جائے میرے سر کے۔ ہارون رشید نے کہا تو کیسی لگے گی اگر بال کاٹ دیے جائے کہ ان بالوں پر ایک غیر محرم کی نظر پڑی ہے، میں ان بالوں کے ساتھ قبر میں جاؤں، میں خدا کو کیا جواب دوں گی؟ حقیقت یہ ہے کہ کہیں جہنم کے عذاب اور ازدہے میرے بالوں کو پکڑ نہ لیں۔ میرے بھائیوں،
اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس زمانے میں چل رہے ہیں وہ زمانہ بڑا نازک دور ہے، اندھادھن چلنے کا زمانہ نہیں ہے۔ اپنے آپ اپنی خواہشات کو لگام لگانے کے لیے دنیا میں کوئی فارمولہ نہیں ہے، خواہشات پر لگام لگانے کے لیے قرآن پاک کا نسخہ ہے۔ حضرت علی کی ایک روایت ہے مشکاۃ شریف میں، اس میں یہ جملہ ہے، لا تزیغ بہ الاہواء، قرآن کی وجہ سے خواہشات ادھر ادھر نہیں بھٹکتی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک گائیڈنگ کرتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے، جیسے میپ کھول دیتے ہیں، نقشہ کھول دیتے ہیں اور میپ کے ذریعے سے منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن پاک ہماری گائیڈنگ کرے گا۔ یہاں چلو، اس طرح بولو، یہاں نہیں بیٹھنا، یہاں بیٹھنا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، لہذا اپنی زندگی میں قرآن مجید کی تلاوت کے انوارات بھرے۔ دل میں جب نورانیت ہوگی تو وہ نورانیت کے نتیجے میں گندی چیزوں کا تصور نہیں آئے گا، نیکی بڑھا دینی چاہیے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک دن میں ہزاروں کی تعداد میں درود شریف پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن میں مناجات مقبول پوری پڑھ لیا کرتے تھے، جس میں دعائیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں تک پہنچایا، کتنا ایمان کا لطف نصیب تھا۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں، میرے شیخ نے 12 مرتبہ اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت کی، ایک مرتبہ تو نزدیک سے زیارت کی۔ آپ علیہ السلام کے آنکھوں کے اندر میں لال لال ڈورے، وہ بھی حضرت شیخ عبد الغنی پھلپوری کو نظر آئے۔ تو حضرت شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت عبد الغنی نے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، اپنے محبوب کو دیکھ لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عبد الغنی نے اللہ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزدیک سے دیکھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سب نعمتیں ملتی ہیں گناہوں سے بچنے کے نتیجے میں۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا نہیں دیا، ہمیں نماز دی ہے، ہمیں ذکر دیا ہے، ہمیں تقوی کی چیزیں دی ہے، ہمیں نفل چیزیں عطا فرمائی ہے، لیکن آدمی اپنے دل پر لے لے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں یہ سارے آگے کے راستے اللہ پاک ہموار کرے گا۔ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ نظر بد کا گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے جو نظر بد کر کے آئے تھے، تو آپ نے فرمایا، ما بال اقوام یترشح من اعینہم الزنا، ان لوگوں کا عجیب حال ہے جن کے آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں ایک عرب جماعت آئی ہوئی تھی، میں ترجمے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، مستورات سامنے سے گزر رہی تھی اور پردہ بھی تھا۔ اچانک دروازہ کسی نے کھولا اور مستورات کے برقعے پر نظر پڑی۔ ہمارا جو عرب بھائی تھا اتنا غصے ہو گیا جس کے غصے کی کوئی حد نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یا تو اس دنیا کا سفر کرو یا تو اس دنیا کا سفر کرو۔ گناہ کی دنیا میں چلنے کے نتیجے میں اللہ کی محبت کا مزہ نہیں ملا کرتا، اور اللہ کی محبت کے راستے میں جو لوگ چلتے ہیں وہ باریک سے باریک گناہوں کو اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج مبارک مجلس میں اس نظر بد کے تعلق سے جو کہا گیا، اللہ سے مانگے، صدقہ بھی کرے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، جیسے بیماری سے بچنے کے لیے صدقہ کرتے ہیں تو کم از کم کوئی صدقہ کرے، اے اللہ اس کے نتیجے میں مجھے اس گناہ سے بچا۔ روزانہ صلاۃ الحاجہ پڑھے، اے اللہ تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سیدھے اللہ کے پناہ میں گئے ہیں، ہم بھی اللہ کے پناہ میں جائیں گے، اور خصوصاً لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا معمول ہونا چاہیے۔ 500 مرتبہ اگر کوئی معمول رکھے، اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے اور نیکی کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے، مگر اللہ کی توفیق سے یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ ہم سب کو ان گناہوں سے بچائے گا، دوسرے جو بھی گناہ ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے معاملات کو اپنے بڑے علماء سے پوچھ کر زندگی گزارے، جیسے چلتے ویسے نہ چلے۔ مسلمانوں کے گھروں کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں، گھروں میں بے چینیاں ہے، اولاد ماں باپ کی نافرمان ہے، اس لیے کہ مسلمان بعض جگہوں پر چرس پیتے ہیں، کئی جگار کھیلتے ہیں، کئی شراب پیا کرتے ہیں، کئی ایسا ہے کہ محلے میں کسی لڑکی کے ساتھ ان کا تعلق بنا ہوا ہے۔ فرمایا مسلمان کی زندگی کی یہ کہانی نہیں ہوتی۔ عطر کی دکان میں گو اور گوبر کا کیا لینا دینا؟
عطر کی دکان میں تو عطر ہوا کرتا ہے، وہاں گو اور گوبر کا کیا لینا دینا۔ اپنی زندگی میں جو کمی کوتاہیاں ہوں ان کمی کوتاہیوں کو دور کریں اور انشاءاللہ اللہ سے مانگے، اللہ ہم سب سے قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور ہم توبہ کریں گے اللہ خوش ہو جائے گا اور اللہ گھروں میں برکتوں کا دروازہ کھولے گا۔ کریں گے بھائی عمل اس پر؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔